کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ بناؤ مولا علی کے لیے۔ اور حالانکہ یہاں تک باس لائی گئی، حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں تھے، ان کے اسلام کی باس نہ کرو۔ یہ ابن تیمیہ ہے جس نے سب سے پہلے یہ مسئلہ چھیڑا، سمجھ بھی رکھو۔ چھوٹی عمر میں تھے جب اسلام لائے، اب ان کو اس تقابل میں، بلکہ اس نے تو سیدھا لفظ بولا کہ ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ دیکھو بندے کی حیثیت دیکھو، ایمان قبول کرنا کس کا کام ہے؟ کہتا ہے ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ ان کو چھوٹی عمر تھی۔ یہ یعنی ایک دانہ سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کے خلاف دشمنیاں ہوتی رہی ہیں اور کرتے رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ تو 8-10 سال کے تھے جب اعلان نبوت ہوا۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے نا، وصال پاک، حضرت حسنین کریمین، حسن کی عمر 7 برس تھی اور حسین کی 6-7 برس تھی، 6-7 برس۔ اب ہمارے علماء نے لکھا ہے، شرح کا ہے تو نصفیہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا خبردار کوئی بندہ حسن و حسین کو صغار صحابہ میں شامل کرے۔ صغار صحابہ وہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے صحابہ، چھوٹی عمر میں انہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لائے ہیں۔ فرمایا نہ، حسن اور حسین کبار صحابہ میں شامل ہیں، کبار صحابہ میں۔ پھر پوچھا گیا کہ صغار صحابہ تو وہی ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہو، تو ان کو صغار میں ہی ہونا چاہیے، کبار میں کیوں؟ تو علامہ تفتازانی نے کہا کہ تم صرف عمریں ہی دیکھتے ہو، تربیت کا اثر نہیں دیکھتے۔ تمہاری نظر میں فقط عمریں ہی ہیں، تربیت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ جس کی تربیت میں یہ ہے وہ چاہے تو ایک دن کے بچے کو عرش پر بٹھا دے۔ یہ تعجب ہے۔ تو اور مولا علی چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کس کی تربیت میں تھے؟ یہ تربیت کس کی تھی؟ آج ہلکے پھلکے رسمی طور پر بھی ہم کہہ دیتے ہیں، کسی کی کوئی تھوڑی سی نسبت ہو، ہم کہتے ہیں پروردہ آغوش ولایت۔ تو میں نے کہا تو یہ رسم تو نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ علی ہے پروردہ آغوش نبوت۔ وہ تاثیر نظر نہیں آئی، آغوش نبوت کا پالا ہوا۔ تو یہی وجہ ہے جب عشیرہ، یہ آیت اتری تھی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے دعوت عشیرہ کی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو کھڑا ہو کر میری نصرت اور حمایت کا دم بھرے؟ بڑے بڑے جوان، کڑیل جوان بنو ہاشم کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سفید ریش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر کہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہارا ولی ہوں، کوئی بھی نہیں۔ یہی چھوٹا سا بچہ تھا جو پیچھے تھا، جمپ لے کر آگے آیا، کہا آنا ناصر اللہ کا یا رسول اللہ، پیارے میں ہوں تمہاری حمایت کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے جو مصطفیٰ کی گود سے پائی ہے۔ تم عمریں ناپتے پھرتے ہو، اگر سٹیٹس دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کی نصرت کا مقابلہ دکھا دو، نصرت دین کا مقابلہ۔ یہ اہل بیت سے بغض کی انتہا ہے۔ ادھر علی المرتضیٰ کے ایمان پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ چھوٹی عمر کا قبول نہیں، ادھر علی المرتضیٰ کے ابا جی کے ایمان پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے ایمان کا معلوم نہیں۔ بے خدا کے بندے، تو اپنے ایمان کی بات کر، تیرا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس مغالطے میں نہ رہ جانا۔ بغض کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ماتھے پہ لکھی ہوئی ہو، اور بغض کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کہ کسی نے منہ سے بول کر اعلانیہ کہا ہو کہ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی بغض کی تعریف ہی ایک ایسی ہے کہ جس کا اظہار اعلان نہیں کیا جاتا،
زید عمر بکر کو کسی سے بغض ہے نا تو وہ اعلان نہیں کرے گا ان کے سامنے اور مجھے تم سے بغض ہے، نہیں ہے، معاشرے میں آج بھی نہیں ہے۔ بغض ایک چیز ہی ایسی ہے، اندر ایک ملکہ خبیثہ ایک پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فیس ریڈنگ سے اس کا بغض سمجھا جاتا ہے، بس اسے بغض کہتے ہیں۔ بغض ہوتا ہی یہ ہے، آپ بغض والے کو پکڑ کر بٹھا لیں تو نہیں ہم تو محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی بغض نہیں کرتے۔ تو اگر کہیں کہ نعرہ حیدری لگا دو تو پھر چہرہ دیکھ لینا، پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال اس ابو طالب کا یہ قصور ہے کہ وہ حضور کے چاچے اور حضور کے حامی و ناصر ہیں، ناصر اول ہے مصطفیٰ کریم کے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے تو نصرت اور تا دم آخر جو اسلام کی خدمت کی ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔